اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالی سیرت النبی کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا خطاب فرمائیں گے۔ یہ بھی اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پہ جلدیں لکھی گئیں اور پھر بھی یہ موضوع مکمل نہ ہوا، تو اس شارٹ وقت میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب سے ایک مختصر سا شیخ صاحب کا بیان ہو اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ حقیقت بات ہے مجھ سے قبل آپ برادر محترم
فضیلۃ الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی سے ایک پرمغز اور علمی مگر انتہائی عام فہم سادہ انداز سے درس سن رہے تھے۔ یقیناً میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ اور بیان کریں، کہ ان کے درس سے ہمیں بھی بہت سی معلومات حاصل ہو رہی تھیں، لیکن وقت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے اپنی بات کو مختصر کیا اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائیوں، جیسے ابھی آپ نے برادر عزیز حافظ شاہد شفیق صاحب سے میرے موضوع کے متعلق سنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مقدس بابرکت اور انتہائی اہم موضوع ہے کہ ہماری زندگی کا جو لمحہ، جو گھڑیاں، جو ساعتیں اس کے بیان کرنے میں اور سننے میں صرف اور خرچ ہو جائیں، یقیناً وہ حاصل زندگی ہیں، وہ ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، جب انہیں یاد کیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب انہیں یاد کیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے میرے نظر میں 3 مدارج اور 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ، پہلا رتبہ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما، اپنے رسول اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل ہو، سرور کونین کی ذات و صفات کی پہچان ہو، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے محاسن، آپ کے محامد، ان کی معرفت ہو، آپ کے معجزات بینات کی معرفت ہو، آپ کی ہجرت اور معراج کی معرفت ہو، آپ کے اخلاق اور کردار کی معرفت ہو، آپ کی خطابت و ریاضت کی معرفت ہو، آپ کی شجاعت و بصالت کی معرفت ہو، آپ کے زہد، تقوی، للہیت اور ورع کی معرفت ہو، آپ کی بہادری، شجاعت کی معرفت ہو، آپ کے صبر و استقلال، حلم و حوصلہ اور آپ کے ایثار اور قربانی، عفو درگز کی معرفت ہو۔ بھائیوں، آپ کے حسب و نسب کی معرفت ہو، لیکن افسوس، صد افسوس، آج مسلمان، آج اس رسول ہاشمی کے کلمہ گو مسلمانوں کو ان تمام اوصاف کی معرفت ہونا تو درکنار،
آج تو ہماری اکثریت نور و بشر کے جھگڑے سے ہی نہ نکل سکی. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ کو نور سمجھتے ہیں، میں نے غور کیا وہ ہمیشہ آپ کی سیرت پر گفتگو کریں گے تو تمام بشری اوصاف کو بیان کریں گے، آپ کے چہرہ انور کی بات کریں گے، آپ کی زلفوں کی بات کریں گے، آپ کی آنکھوں کی بات کریں گے، آپ کی ناک کی دھار کی بات کریں گے، آپ کے ہونٹوں کی بات کریں گے. نہیں کریں گے تو آپ کے نورانی اقوال کا ذکر نہیں کریں گے. نہیں بیان کریں گے تو آپ کے نورانی سنن اور افعال کا تذکرہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے اسٹیج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات بھی ہوتی ہے، جہو جلال کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے منور اقوال کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے سنن اور افعال کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات بھی ہوتی ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا، گلستان میں جا جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر میں نے ہر گل کو دیکھا. یہ گلستان یہ عام گلستان نہیں ہے، یہ نبوت کا چمنستان ہے، یہ نبوت کا گلستان ہے. اور شاعر کہتے میں نے ہر گل کو دیکھا. کیا ہے گل؟ آدم صفیح اللہ کو بھی دیکھا، میں نے نوح نجیح اللہ کو بھی دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کریمت اللہ کو بھی دیکھا. میں نے یوسف، یعقوب، ایوب، یونس سب کو دیکھا. نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. اللہ اکبر. حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضہ داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اور ایک اور محب سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولے، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت بلکہ وسیم میری آنکھ نے کوئی شخص نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور نہ ہی کائنات کی خواتین نے آپ جیسا کوئی بچہ جنا ہے. فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب. آپ تو عیب و نقائص سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے وہ آپ کا خالق آپ سے پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے مجھے ایسے بنائیے مجھے ایسے بنائیے، اور آپ کا خالق ویسے ویسے بناتا چلا گیا. اللہ اکبر. بھائیو، سب سے پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان کہے. جب ایک مسلمان کو آپ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پہچان حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہستی وہ اس کائنات میں آئے تو حسینوں میں احسن بن کر آئے، کریموں میں اکرم بن کر آئے، فاضلوں میں سے افضل بن کر آئے، علیوں میں اعلیٰ بن کر آئے، بلکہ کائنات میں آئے تو نبیوں کے امام الانبیاء بن کر آئے، خاتم الانبیاء بن کر آئے. وہ اس کائنات میں آئے تو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا بن کر آئے.
جب یہ پہچان ہو جاتی ہے تو فطرتی تقاضا ہے، انسان کی عقل و دانش اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس سے محبت بھی ویسی ہونی چاہیے، اس سے عقیدت ہونی چاہیے، اس سے پیار ہونا چاہیے۔ یہی دوسرا مرتبہ اور رتبہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے کا، کہ آپ سے پیار ہو، آپ سے محبت ہو، کیونکہ اس خالق نے جس نے اس محبوب کو پیدا کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، بھیجنے کے بعد اس خالق کے ارض و سما نے یہ اعلان بھی کروایا۔ کیا اعلان کروایا؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم اور تمہاری آل اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیوییں، وعشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب دوست و احباب، واموال اقترفتموها اور تمہاری مال و دولت جس کو سینت سینت کے جمع کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں، وہ وِلے اگر جو جن کو دیکھتے ہو تو تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ سے اور اس کے محبوب سے، وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی زبان نبوت کو جنبش فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آباء و اجداد، اپنی آل اولاد، بلکہ فرمایا والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت اور پیار نہیں کرتا۔ بھائیوں، اس لیے اپنے ایمان کی بات ہے، ہم ان سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں اور اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آج اپنی جماعت کے ایمانی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، اس لیے آج میں مجبور ہو گیا کہ اپنے ایمان کے جذبات کا آپ کے سامنے اظہار کروں۔ کیا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے جو کائنات کے سب سے بڑے سخی سے محبت نہیں کرتا،
جو اس مدینے والے کائنات کے سب سے بڑے سخی سے محبت نہیں کرتا، وہ کنجوس، بخیل، بخل کا مارا ہوا دراصل سخاوت کو پسند نہیں کرتا، جو سراج منیر سے محبت نہیں کرتا، وہ اندھا دراصل نور اور روشنی کو پسند نہیں کرتا، جو اس رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سے پیار نہیں کرتا، وہ شقی القلب دراصل محبت اور شفقت کو پسند نہیں کرتا۔ میں تو اپنے ایمان کی انتہا سنانا چاہتا ہوں، جو اس معلم انسانیت، محسن انسانیت سے محبت نہیں کرتا، وہ درندہ اور حیوان دراصل انسانیت کو پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو، انسان کو درندہ کہہ دیا جو میرے نبی سے محبت نہیں کرتا، میں نے اس کو حیوان کہہ دیا۔ اور بھائیوں، میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے آقا سے جو محبت اور پیار نہیں کرتا، درندے حیوان تو اس سے کئی درجے بہتر ہیں۔ یقین جانیے، میں سیرت النبی کے سنہری اوراق کو جب الٹ اور پلٹ رہا تھا، میں نے پلٹتے ہوئے کیا دیکھا؟ جہاں پر انسان تو انسان، حیوانات میرے نبی سے پیار کرتے تھے، وہیں میں دیکھا اس سے بھی بڑھ کر کہ جمادات، نباتات، احجار اور اشجار بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ فرمایا، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ انی لعارفها الآن، فرمایا میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فخرجنا بعد نواحیہا، ہم مکے کے اطراف و کناف میں نکلے، کیا فرماتے ہیں؟ فمستقبلہ حجر ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں ہم رستے میں کوئی ایسا پتھر نہیں گزرا، کوئی ایسے درخت سے نہیں گزرے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حجر اور یہ شجر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں، جمادات میرے آقا سے پیار کریں۔ میرے آقا نے جبل احد کے متعلق فرمایا، وہ جبل احد قربان ہو جائیں اس کی عظمت پر۔ میرے آقا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ھذا جبل، یہ ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ایسا بابرکت پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، یہ جمادات، یہ بے جان پتھر اور پہاڑ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ آگے سنیے، متفق علیہ روایت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل الوادی، کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ایک وسیع و عریض وادی آئی، ہم وہاں پر اترے۔ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف کو نکلے۔ فصرت خلفہ باناء من ماء، اور میں آپ کے پیچھے پانی کا برتن لے کر آپ کے پیچھے پیچھے نکلا۔ کہا کچھ دور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی آپ کو پردہ نظر نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی اوٹ میں ہو کر
آپ چھپ کر قضائے حاجت کر سکتے؟ کہا سوائے 2 درخت آپ نے دیکھے وادی کے کنارے پر، ایک درخت ادھر ہے دوسرا درخت ادھر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پاس پہنچے، فَأَخَذَ بِبَعْضِ أَغْصَانِهَا، آپ نے اس کی کچھ شاخیں پکڑی اور کہا انقاذی علی بِإِذْنِ اللہ، میری مطیع ہو جا، اللہ کے حکم سے میری فرما بردار ہو جا۔ انقادت معہو، ایسی فرما بردار ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخیں پکڑی اور آپ نے اس کو کھینچا تو وہ آپ کے ساتھ چلنے لگا، وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا، کہا جیسے کالبعیر المخشوش، جیسے نکیل زدہ اونٹ چلتا ہے، کان یساعد قائدہ، جیسے اس کا قائد اس کو مالک اس کو چلاتا ہے۔ کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے قریب آئے، آپ نے اس کی بعض شاخیں پکڑی اور اس کو بھی یہی کہا انقاذی علی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میری مطیع اور فرما بردار بن جا۔ آپ اپنے ساتھ لے کر اس درخت کو آئے، یہاں تک کہ وہ درخت درمیان میں پہنچے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التئم علیہ بِإِذْنِ اللہ، آپ مجھ پر پردہ کر دو تاکہ میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں۔ حدیث کے الفاظ فَالْتَئِمَتَا، ان دونوں نے آپ پر پردہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو میں سرسبز و شاداب درختوں کی بات کر رہا تھا، سیرت کے سنہری اوراق جا کر اٹھا کر دیکھو، میں تو پڑھ کر حیران ہوا، وہاں پر خشک کھجور کا تنا ہے، خشک تنا، بے جان تنا، وہ خوش نصیب تنا جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آتے، خطبہ ارشاد فرماتے، وعظ و نصیحت کرتے تو آپ اس پر ٹیک لگا لیتے، ہاتھ رکھ لیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا رش ہونے لگا ہے، آپ کے مشورے سے آپ کے لیے ممبر تیار کروایا گیا، ممبر تیار ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کے لیے خطبہ کے لیے تشریف لائے، آپ تنے کے پاس سے گزرے اور جا کر ممبر پر قدم رکھا تھا، یہ تنا یہ چیخنے چلانے لگا، تڑپنے لگا، حدیث کے الفاظ بچوں کی طرح بلکنے لگا، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجَذْ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ، ہم نے اس کی چیخ و پکار ایسے سنی جیسے حاملہ اونٹنی چیختی اور چلاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں خار الجذ کخور الثور، وہ تو ایسے داڑنے لگا، وہ ایسے چیخنے چلانے لگا جیسے بیل چیختا اور چلاتا ہے۔ حتی ارتج المسجد، فرمایا مسجد نبی گونجنے لگی اس کی چیخ و پکار سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابھی سن رہے تھے، شیخ صاحب کہہ رہے تھے رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیوانوں پر بھی شفیق، بلکہ آپ تو ایسے بے جان تنوں پر بھی شفیق۔ آپ فوراً آئے، آ کر اس طرح کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دیا اور اس کو خاموش کروایا، وہ خاموش ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم التزمہ، اگر میں اس کو اپنے ساتھ نہ لگاتا، ما زال ہکذا حتی تقیم الساعہ، فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا یہ ایسے ہی چیختے چلاتا رہتا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ خشک تنے ہیں، بے جان تنے، میرے آقا سے اتنی محبت، آج مسلمان، آج انسان، اس کو کتنی محبت ہے، ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے
آپ میں سے کوئی کہے آج تو میں آپ کے سامنے بے جان پتھروں کی بات کر رہا ہوں اور درختوں کی بات کر رہا ہوں، بے جان اس طرح کی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ، ہم کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں؟ اور بھائیوں آؤ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کی محبت کے چند نمونے پیش کرتا ہوں جیسے آپ اپنے آقا سے محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود الثقفی وہ کہتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، خود سے بیان کیا، صلح حدیبیہ میں یہ مکے کے قریشیوں کے سفیر بن کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، واپس گئے، جا کر کہتے ہیں اے قوم، اے میری قوم سنو، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں نے بادشاہوں کے پاس وفود کی شکل میں گیا ہوں، اور بلکہ وفدت قیصر و کسریٰ و نجاشی، میں تو کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، واللہ واللہ ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے حواری، جس کے درباری، جس کے ساتھی اس کی اتنی عزت و اتنے ادب و احترام کرتے ہو، ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عظمت اور جتنی محبت، جتنا ادب و احترام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ قربان ہو جائیں۔ پھر نمونہ پیش کیا، مثالیں پیش کی، کہا وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بال کٹواتے ہیں اس کے بال زمین پر نہیں گرتے بلکہ اس کے صحابہ کے ہاتھوں پر جاتے ہیں، وہ تو اپنا لعاب زمین پر پھینکنے کے لیے اپنے منہ سے نکالتا ہے تو وہ زمین تک نہیں پہنچتا بلکہ اس کے صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا ہے، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ وہ اس کو مل کر اپنے ہاتھوں میں مل کر لوشن کی طرح اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے قطرے زمین کو سراب کرنے کی بجائے اس کے صحابہ کے ہاتھوں کو تر کر دیتے ہیں۔ قربان ہو جائیں۔ اسی طرح سیدنا زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ سنیے، کیسی محبت کی۔ مکے کے قریشیوں کے قیدی ہیں اور مقتل گاہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے آ کر کہنے لگے زید صرف اتنی بات کا مطالبہ ہے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہا صرف اتنی بات کہہ دو، آج میری جگہ پر عبداللہ کا در یتیم تیرا محمد ہوتا اور تو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام اور سکون سے ہوتا، تیرا اتنا کہنا تجھے آزاد کروا سکتا ہے۔ زید تیری عظمت پر قربان ہو جائیں، تیری محبت پر مسلمانوں کی ساری محبت کو قربان کر دوں۔ آج کا 14ویں صدی کا مسلمان کیا محبت کرتا ہے؟ آج کا مسلمان جو اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کو نبی کی محبت پر قربان نہیں کر سکتا۔ زید کیا کہتے ہیں؟ ارے ابو سفیان تو نے اتنی بڑی بات سوچ لی، میں اتنی بڑی بات کہہ دوں گا؟ نہیں نہیں، زید تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ زید اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام سے گھر میں ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہا اللہ مجھے 100 جانیں دے دیتا، 100 جانیں میں اپنے آقا پر ایک ایک کر کے قربان کر دیتا اور اتنی بات گوارا نہ کرتا کہ میرے آقا کو کانٹا لگنے کی تکلیف بھی محسوس ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیوں یہ محبت، آؤ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی اس انصاریہ صحابہ بنو دینار کی صحابیہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کیا محبت کا اظہار کیا۔ سمیرہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جنگ احد کے دن یہ افواہ اڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، گھر سے دوڑی اور میدان احد کی طرف دوڑ لگا دی۔ رستے میں کسی نے بتایا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہا میرے آقا کے متعلق بتلاؤ، کہا وہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلی، بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے آقا کے متعلق بتلاؤ، کہا وہ ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھی، کہا تیرا
शौहर भी शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बतलाओ मेरे आका कैसे हैं? अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा वो ठीक हैं। कहा मुझे लेकर जाओ, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखलाओ। आपकी बारगाह में आई, आपके चेहरा अनवर को देखा तो क्या कहती है? ईमान से कहता हूं, ऐसी सहाबिया की मोहब्बत, ऐसे अल्फाज कहे, आज सोने के पानी से भी लिखा जाए तो उन अल्फाज की कदर मंजिलत पूरी नहीं होती। क्या कहती हैं? कुल्लु मुसीबतिन बादक जलालू। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे अनवर को देखा, मेरी हर मुसीबत हेच हो गई, मेरी हर मुसीबत खत्म हो गई। मेरे बाप की जुदाई, मेरे बाप के भाई की जुदाई और मेरे शौहर की जुदाई, सब गम में भूल गई हूं। आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ देखकर अल्लाह अकबर क्यों न कहती? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया था। और सुनो ईमान वालों, सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब तुम्हें कभी मुसीबत आ जाए, फलयज़कुर मुसीबतहू बी, वो उसको चाहिए कि वो मेरे साथ जो उसको मुसीबत और गम पहुंचा है उसको याद कर ले, उसको याद कर ले। क्यों? फरमाया आज़मु मसाइब, आज़मुल मसाइब बिमुसीबती। फरमाया मेरी जुदाई का गम मुसलमान और मोमिन के लिए कायनात के सबसे बड़ा गम है। इब्ने माजा की रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत के लोगों पर इससे बढ़कर कोई गम और कोई उनको मुसीबत नहीं आएगी कि जो मेरे फराक, मेरी जुदाई में उन पर मुसीबत और पहाड़ टूट पड़े हैं। अल्लाह अकबर। आज बात करते हैं, आज अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चंद दिनों के बाद देखोगे आज के मुसलमान, 14वीं सदी के मुसलमान अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और मोहब्बत का इजहार दरो दीवार को सजा कर करेंगे। चाहे अपना चेहरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से सजा हुआ ना हो, दरो दीवार को सजाएंगे। चाहे ये दिल मेरे आका की मोहब्बत से खाली हो, दरो दीवार को सजाएंगे, गली बाजार सजाएंगे और फिर नारे भी लगाएंगे। आज सिवाय शैतान के सब नबी की मोहब्बत में जश्न मना रहे हैं। और भाइयों, कायनात में कोई गया गुजरा भी मुसलमान हो और वो मेरे आका से मोहब्बत ना करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो जश्न मनाया जा रहा है, ये तुम हमें ताने दे रहे हो शैतान का नाम लेकर, या फिर मेरे सहाबा इकराम नबी के जानसारों खुदाकारों की मोहब्बत में कोई शकू को शुबहात पैदा कर रहे हो। आज तुमने गैरों को कहा, सहाबा को गाली देते हैं, सहाबा को ये कहते हैं, तुमने नबी का नाम लेकर इन सहाबा की मोहब्बत पर शक किया। अल्लाह अकबर। जिनकी मोहब्बत का यह नमूना था कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने बतलाया, ऐ सिद्दीक, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह जानसार फौरन कहता, अस्सहबा अस्सहबा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे आपकी रिफाकत चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। फरमाया अस्सहबतु लका, ऐ अबू बकर, तेरे लिए रिफाकत है, तू मेरे साथ हिजरत में निकलेगा। हिजरत पर निकल खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। रास्ते में सिद्दीक अकबर बेचैन हो जाते हैं, आपके आगे आगे चल रहे हैं, कभी आपके पीछे आ जाते हैं, फिर बेचैन होकर आपके दाएं आ जाते हैं, बाएं आ जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर की ये बेचैनी देखी, अपने जानसार की, फयसअलहु अन सबबि ज़ालिका, आपसे पूछा, ए अबू बकर, इसका सबब क्या है? क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और बाएं, क्या मसला क्या है? क्या अल्लाह के रसूल, आगे चलता हूं तो दिल में जब ये ख्याल आता है तलब का कि वो पीछे तलब करने वाले, वो आपके दुश्मन कहीं पीछे से आकर आपको नुकसान न पहुंचा दे, मैं भाग कर पीछे आ जाता हूं, आपके पीछे आकर ढाल बन जाता हूं। फिर मुझे रसद का ख्याल आता है कि कोई आगे आपका दुश्मन घात लगा कर न बैठा हो, आगे से नुकसान न पहुंचा दे, मैं भागकर आपके आगे आ जाता हूं। इसी तरह कभी दाएं होता हूं, कभी बाएं। ये ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया है।
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان شیء، اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو گیا، احببت ان تقطع دونی، کیا تو پسند کرتا ہے میرے اوپر تو قربان ہو جائے؟ کہا اے والذی بعثک بالحق، اللہ کے رسول کیسی بات کی؟ میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اکرام آج کہتے ہیں ان کو محبت نہیں تھی کہ انہوں نے یہ دن نہیں منایا؟ بتاؤ تسی انہوں نے دن منایا؟ آج جو سب سے بڑا غم میرے آقا نے کہا میری جدائی کا ہے، ایسے ہی ہوا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج اسی دن تم خوشیاں مناتا ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں، سیرت کے کتابوں کے الفاظ میں، مدینے میں ذرا پہنچنا، 1400 سال پہلے ذرا مدینے میں تصورات کی دنیا میں پہنچ کر دیکھ میرے جانساروں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں کا حال کیا تھا۔ جیسے ہی خبر پہنچی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کمزور سا صحابی نہیں، یہ ایسا جوان مرد صحابی جو مکے سے نکلتے ہوئے قریش مکہ کے سامنے آیا اور آ کر اعلان کیا، او قریشیو، آج خطاب کا بیٹا عمر آج مکہ سے رخصت ہو رہا ہے کسی کی جرت تو آ کر میرا راستہ رو کر دکھائے۔ اگر کسی نے اپنی ماں کی گود اجاڑنی ہے، اگر کسی نے اپنے بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہے تو میرے مقابلے پر آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ ایسا جلیل القدر، ایسا جوان مرد، ایسا ہمت والا صحابی آج کیا کہتا ہے؟ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ کہتے ہیں اگر کسی نے میرے آقا علیہ السلام کے متعلق یہ بات کی کہ آقا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد میں پہنچے، آ کر آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، آپ نہیں بیٹھے۔ یہ حکیم الامت منبر پر تشریف لایا اور آ کر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، یہ آیت پڑھی، یہ عمر فاروق جیسا جری بہادر جوان مرد یہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ اتنا غم، اتنا افسوس، اتنا جدائی اور فراق کا غم پہنچا کہ فوراً زمین پر بیٹھ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات۔ عربی آتی ہے تو ذرا اپنے مقتدیوں، اپنے پیروکاروں کے سامنے اس کا ترجمہ تو کر کے دکھلاؤ جو صدیق اکبر نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات۔ اس جملے کا ترجمہ کرو فإنہ قد مات، وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی محبت اللہ سے عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، میرا اللہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور بھائیو، یہ صحابہ اکرام کی محبت، سیدنا علی سے پوچھئے کیا آپ نے وہ دن منایا؟ کیا محبت نہیں تھی؟ سیدنا علی سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کیسے تھی رسول اللہ سے، کیسے محبت کرتے تھے؟ کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وابنائنا وامہاتنا
فرمایا والماء البارد فی ظما، کہاں ہمیں گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، اپنے مال و دولت سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی ماں سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت، اور عملی نمونہ پیش کیا۔ کیا ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سو کر دکھلایا؟ یہ بستر عام بستر نہیں تھا، آج کی رات یہ قتل کا بستر تھا۔ خدشہ تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس جری نے، اس جانسار نے، اس فداکار نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا نمونہ پیش کیا۔ بھائیو اختصار کرتے ہیں، مجھے پرچی مل چکی ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مرتبہ اور درجہ تھا۔ اب اختصار کے ساتھ تیسرا درجہ جو اس محبت کا فطری تقاضا ہے کہ جب ایسی محبت ہو تو پھر اس محبوب کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر اپنی محبت میں سچے ہو تو اپنے محبوب کی اطاعت کرو۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محب جو ہیں وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کی پیروی کیا کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتا ہے۔ اور اس مالک نے بھی اپنے محبوب کی محبوں کو یہ اعلان کروایا اور یہ پیغام دیا، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہو، کرتی ہو، اور پھر ان کے امر کی مخالفت بھی کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اور بھائیو یہ اتباع اور پیروی کرو گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنہ، یہ رحمت للعالمین نے فرمایا، محسن انسانیت نے، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں ضرور جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بدقسمت جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے، جانساروں نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری محبت کا تقاضا پورا کیا، میری اطاعت اور فرما برداری کی، فدخل الجنہ، یہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بھائیو آخری پیغام ان تینوں مراتب کا، ان تینوں درجوں کا آخری پیغام کیا ہے؟ آج ہم ذرا جا کر اپنا محاسبہ کریں، کیا ہے ان تینوں مرتبوں کو ہم پورا کرتے ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں؟ یہ آج ہم پورا کرتے ہیں؟ آپ کی معرفت کتنی معرفت ہے، آپ کی پہچان کتنی پہچان ہے؟
پھر آپ سے محبت ہمیں کتنی کو محبت ہے اور پھر کتنی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بھائیو یقین جانیے آج ہماری اکثریت ان تینوں مرتبوں میں سے ایک بھی مرتبہ صحیح طرح پورا نہیں کر رہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں آج پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں، صرف اس حال میں بیٹھے ہوئے بشمول میرے، ہم سب اس مجلس سے یہ تہیہ لے کر اٹھے کہ آج ہم تینوں مرتبوں کو پورا کریں گے، تینوں درجوں کو پورا کریں گے۔ تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یقین جانے صرف یہ مٹھی بھر ان لوگ، یہ مٹھی بھر محبان رسول اگر یہ تہیہ کر کے جائیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ قبر کی گہرائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر گہری کھودنے کا حکم دیا۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے جب ایک صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ قبر کھودنے والے سے کہہ رہے تھے کہ ادھر سے مٹی اتارو کشادہ کرو، ادھر سے اتارو کشادہ کرو۔ قبر گہری کھودنے کا حکم دیا اور ساتھ فرما رہے تھے یا اخوانی، اے میرے ساتھیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس گھر میں جانے کے لیے تیاری کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی روشن دان نظر نہیں آ رہا، کوئی باہر سے کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، کوئی اے سی کا انتظام نہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر کی کوٹھلی کے لیے تیاری کرو۔ تو علماء نے اس کا جو ایک محدود سا اندازہ مقرر کیا ہے کہ قبر کا طول میت کے جسامت کی، میت کے قد کے برابر، اس سے تھوڑا کشادہ ہوگا۔ مثلا 200 سینٹی میٹر اگر طول ہے تو اس کا عرض 75 سینٹی میٹر اور اس کی گہرائی 130 سینٹی میٹر، اس میں پھر لحد کی چوڑائی 50 سینٹی میٹر اور لحد کی گہرائی 55 سینٹی میٹر۔ یہ عام قبر کا ایک اندازہ ہے۔ تو یہ قبر کی ایک گہرائی کے بارے میں اور قبر کے سائز کے بارے میں۔ کیا آپ میلاد کے منکر ہیں؟ ہو بھائی، میلاد کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کو سبھی مانتے ہیں۔ تو میلاد کا منکر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اصل میں بات شاید بھائی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا آپ جشن میلاد کے منکر ہیں؟ تو ہاں، جشن میلاد کے ہم منکر ہیں۔ جشن میلاد ہم نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ کہ یہ جشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ آپ کی حیات طیبہ میں نزول وحی کے بعد 23 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وزیر اول اور آپ کے خلیفہ، ان کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں 10 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ چاروں ائمہ نے نہیں منایا۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں اربل یعنی موصل کے بادشاہ ابو سعید کوکبری نے شروع کیا۔ تو جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی دیر بعد شروع ہو، اور پھر جس طرح شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں تو حیران ہوں کہ 29 صفر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ آپ قبرستان میں ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھا کر واپس آئے اور آپ کے سر میں شدید درد تھا۔ 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ سارے ایام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے، ہمارے پیارے نبی کی بیماری کے ایام۔ صحابہ اکرام پریشان، اور ہمیں کس طرح زیب دیتا ہے کہ ہم ان دنوں میں جھنڈیاں لگائیں اور جشن منائیں؟ اس لیے نہیں مناتے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نہیں منایا، چاروں ائمہ نے نہیں منایا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منایا۔ 7ویں صدی ہجری میں اس کو شروع کیا گیا۔ سلام، آج کے درس میں شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، شاہ صاحب نے کوئی حدیث نہیں بیان کی بلکہ جو حضرت احسان کا شعر ہے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ ایک صحابی کے تاثرات ہیں کہ کاننا کا قد خلقتا کما تشاء۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کسی حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، یہ ایک صحابی کے اپنے جذبات اور تاثرات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تو گویا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ یہ جس طرح شعراء ایک استعارہ استعمال کرتے ہیں، ایک تمثیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیا کوئی ایسی صحیح حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں؟ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا میرے قریب ہوگا۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کیا جانا کا معنی کہ اللہ کے فرشتے، دوسری حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ وہ پیش کرتے ہیں، اس لیے جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے آپ پر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو یہی حدیث کے اندر ہے، اور یہ جو سننے والا خود اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا لواحقین اس کا کل کرتے ہیں، 7واں 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے طریقے سارے کے سارے بتا دیے، ان میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور چونکہ تفصیل بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے، میں آپ بھائیوں سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ آج تک جو کل کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، آج تک وہ یہ جرت نہیں کر سکے کہ وہ لکھیں اخبارات پر کہ پرسوں فلاں آدمی کی سنت کل ہے، پرسوں 10ویں دن فلاں آدمی کا 10واں فرض ہے، فریضہ 10واں ہے، ٹھیک ہے، سنت کل فریضہ 10، یہ نفل بھی نہیں کہہ سکے۔ بلکہ آج بھی جا کر میں انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں، اخبارات بھی دیکھ لیں جو انڈیا پاکستان سے اردو میں چھپتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے فلاں کی رسم کل ہے، فلاں کی رسم کل ہے۔ تو اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی لفظ سے ظاہر ہے۔ اگر دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو دین میں عبادت یا نفل ہے یا فرض ہے یا سنت ہے تو کوئی نہیں لکھتا۔ کیوں نہیں لکھتے؟ کہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام نہیں کیے، کل بھی نہیں کیا۔ اس کو کوئی نام دے لیں، تیسرے دن کوئی دعائے مغفرت کا نام رکھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ تعزیت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تعزیت کرنے کا آپ نے بڑا اجر و ثواب بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ سبحانہ وتعالی من حلل الکرامۃ یوم القیامہ۔ جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت کسی کی فوتیدگی پر، اس کے عزیز کے فوت ہونے پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس تعزیت کرنے والے کو عزت کا لباس پہنائیں گے، پوشاک پہنائیں گے عزت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت جس طرح پورا دین ہمیں واضح طور پہ بتایا، تعزیت بھی آپ نے کر کے بتائی کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے فرماتے انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا ولکل شیء اجل مسمى ولکل شیء اجل مسمى فاصبر واحتسب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جو تھا اللہ دیا تھا، اللہ نے دیا، واپس لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ آپ صبر کریں، اللہ سے اجر طلب کریں۔ عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تسلی بھی دے اور آپ کی میت کی مغفرت بھی کرے۔ اسی طرح جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے جنگ مؤتہ میں تو نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے، ان کے بیٹوں کے ساتھ تعزیت کی، اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبد اللہ فی صفقۃ یمینہ۔ تو یہ مناسب الفاظ جو ہیں تسلی کے، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر گروپ باندھے، اس طرح تو تسلی کے الفاظ، دعائیہ کلمات ان کو کہے جائیں، تو یہی ایک تعزیت کا طریقہ ہے۔ جنازہ کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تصویر بنانا، کیا عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ دیکھیے، میں یہ بلا ضرورت زندہ شخص ہو یا فوت شدہ اس کی تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ اسی طرح عورت فوت ہو گئی ہو یا زندہ ہو، جس طرح غیر محرم کے لیے اس کی زندگی میں اس کا منہ دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں عورت کا۔ تیسرا مسئلہ یہ لکھا ہے، اور دوسرا ایک اور سوال بھی ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر کو اس کے کمرے میں نہیں آنے دیتے، مرنے کے بعد اس کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، لہٰذا اس کا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کا چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اس کی میت کو کندھا نہیں دے سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ گاؤں کا ہر آدمی جس کا اس بیچاری کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ اس کی چارپائی کو کندھا بھی دے رہا ہے، وہ اس کی میت کو بھی اتار سکتا ہے، اور وہ آ کر اس کو اس کمرے میں بھی جا سکتا ہے۔ اس غریب کا کیا قصور ہے جس کی ساری عمر رفیقہ حیات تھی؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہم نے بنایا ہوا ہے، جبکہ
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو خود غسل دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں آپ کو غسل بھی دوں گا، آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ تو شوہر، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر اس کو غسل بھی دے سکتا ہے، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، اور اس کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار بھی اگر اور کوئی نہ ہو تو جس کی وصیت نہ کی ہو تو شوہر ہے، اگر اس کو جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا، کوئی تعلق قائم نہیں رہا، تو میں نے کہا کہ 2 منٹوں میں مسئلہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا جی، آپ کی بیوی تھی، ختم آپ سلسلہ، اب آپ اس کے وارث بھی نہیں بن سکتے، تو اس وقت فتوے اٹھائے پھرتے ہیں، نہیں جی نہیں، بیوی جب فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو اس کی جائیداد کا اتنا حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کی چارپائی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے کمرے میں آپ جا نہیں سکتے، اس کا چہرہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسی ساری ویسے ہی باتیں ہیں، اس لیے ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے مرنے کے بعد وارث بھی بنیں گے۔ کیا کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور کسی عذر کی وجہ سے آدمی جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو پھر تعزیت کرے گا؟ میرے بھائیو، جنازے میں شرکت کرنا اور جنازہ میت کی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اجر و ثواب لے گا۔ اگر کسی وجہ سے نہیں شریک ہو سکتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تعزیت بھی نہ کرے، تعزیت جب بھی اس کو موقع ملے اس کے لواحقین کے ساتھ وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں دیر سے شرکت کرتا ہے، مثلا 2 تکبیریں امام نے کہہ لی، تیسری تکبیر امام نے کہی تو وہ شامل ہوا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جب امام کے ساتھ آپ جو نماز میں شامل ہوں، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اس حدیث کے مطابق امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ اپنی باقی جو تکبیریں باقی ہیں ان کو پورا کر کے پھر سلام پھیرے، یہی حکم ہے اس کے لیے جو بعد میں آ کر شامل ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ تعزیت کے لیے اپنا ہاتھ اٹھانا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا اس کا ترجمہ قبضہ قدرت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کرتے، بلکہ والذی نفسی بیدہ سے مراد جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید کے ہم قائل ہیں اور ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، اس لیے اس کا ترجمہ قبضہ قدرت، یہ اس کی تعویل ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت صرف 1 وتر پڑھنا جائز ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی 2 سنت پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد 1 وتر پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن نفلی نماز کو اتنا شارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ 1 وتر پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میت کے لیے، میت مرد ہو تو 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، لیکن ہمارے ہاں تو عورت کے لیے 7 کپڑے بتائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، عورت کے لیے 5 کپڑوں والی جو روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، 7 کپڑوں کا جو ایکسٹرا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا جو مسنون طریقہ یہی ہے کہ مرد کے لیے 3 چادریں اور عورت کے لیے 2 چادریں لفافہ کے لیے، اور 1 قمیص، 1 ازار بند اور 1 خمار دوپٹہ، یہ 5 کپڑے ہی عورت کا کفن ہے۔ فوتیدگی کے بعد دعاؤں کا یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ فوتیدگی کے بعد یعنی جس طرح جب تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت، تو ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا بکرے چھترے کے گوشت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وطر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وطر نماز پڑھنے کے 2 طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت ایک ساتھ اکٹھی پڑھی جائیں اور 2 کے بعد تشہد نہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور بعد میں 1 رکعت الگ سے پڑھ لیں۔ یہ دونوں طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو شخص کسی سے ادھار لے کر بھول جاتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی ادھار لے کر بھول جائے تو اس کو یاد کروانا چاہیے۔ یہ تو عمومی طور پہ ادھار لے کر بھول جاتے کہ دینے والے یاد نہیں رہتے، لینے والے بہت یاد رہتے، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، تو ایسے آدمی کو یاد کروانا چاہیے اور اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیا مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے؟ مصافحہ 1 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ مصافحے کا معنی یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا آپس میں یہ صفحہ ہاتھ کی یہ صفحہ ملانا، تلیاں ملانا، تو یہ 1 ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہی سنت ہے۔ کیا کسی انسان میں جن آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور جن بھی اسی قبیلے میں سے ہے کہ یہ شیطان اس طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، تو جن بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے، مدہوش ہوں گے کہ ان کے حواس باختہ ہوں گے، کالذی یتخبط الشیطان من المس، کہ جس طرح شیطان نے اس کو اثر انداز ہوا ہے اور اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ تو اس لیے جن آ سکتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج بھی جو شرعی علاج ہے وہ کرنا چاہیے، شرعی علاج ہے کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو کبھی ایسا شبہ ہو تو وہ 6 اذکار پابندی کے ساتھ پڑھ لے، مثلا پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پر آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ مثلا 7 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور تینوں کل 3 مرتبہ، یہ 3 بار پڑھ کے اپنے آپ کو صبح و شام دم کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو ہر رات سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے شیطان سے، تو یہ اذکار آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ اذکار جو میں نے بتایا آپ پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ جن آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی وضو کرنے کے بعد انسان کپڑے تبدیل کرے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف کپڑے تبدیل کرنے سے۔ وضو کرنے کے بعد انسان کا اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کپڑے کے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا باقی نواقض وضو ہیں تو ان سے وضو ٹوٹتا ہے، صرف کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کسی کپڑے کے اوپر جانور یا انسان کی تصویر بنی ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ شیخ العثیمین کا فتویٰ ہے کہ ایسے کپڑے پہننے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو 2 بار طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ بھئی 2 بار دینے کے بعد بھی نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو 2 بار طلاق دیتا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں 2 بار طلاق دیتا ہے، 1 بار طلاق دی تو 1 طلاق واقع ہو گئی، رجی طلاق، اس کی عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد پھر نیا نکاح۔ دوسری بار پھر طلاق دے دی تو پھر یہ رجی طلاق ہے، اس میں بھی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد پھر نیا نکاح۔ لیکن اب تیسرا موقع جو ہے نا یہ ختم، آخری چانس ہے، تیسری بار اگر طلاق دے دی تو پھر کام ختم، نہ عدت کے اندر رجوع اور نہ عدت کے بعد نیا نکاح، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو کیا اس میں تو میرے خیال کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کو ادب احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھئی اس کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کرتا، گھر کا خیال نہیں کرتا، اس کا نان و نفقہ پورا نہیں کرتا تو کبھی اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ بعض لوگوں کی فطری طور پہ آواز اونچی ہوتی، وہ آواز پست کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتی، فطری طور پہ آواز اونچی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اتنا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ موضوع کیا ہے، تو موضوع نافرمانی والا نہ ہو۔ عورت کو اپنے شوہر کا ادب و احترام کرنا چاہیے، عورت پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ اپنے شوہر کا ادب و احترام کرے، اور شوہروں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت کریں اور حسن سلوک کریں ان کے ساتھ۔ عورت کا اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں فرض تو نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں شرعی طور پر تو فرض نہیں، اخلاقی طور پہ ضروری ہے۔ بوڑھے والدین، دوسرے محلے کے لوگ ان کی خدمت کریں۔ نبی علیہ السلام نے بڑوں کا اکرام کرنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ دوسرے محلے کے لوگ بوڑھے ساس سسر کو آ کر کھانا دے کر جائیں، پانی پلائیں آ کر، تو وہ اچھا لگے گا؟ یہ گھر میں بیٹھی کہتی مجھ پر فرض نہیں ہے،
تو شوہر کے والدین کا اکرام کرنا، اسی طرح شوہر کے لیے اپنی بیوی کے والدین کا اکرام کرنا یہ لازمی ہے، یہ معاشرتی اور اخلاقی فرض ہے۔ فرض ہی میں کہتا ہوں، اخلاقی طور پہ، شرعی طور پہ نہیں کہ آپ کہیں دلیل کیا ہے، اخلاقی طور پر ایسے کرنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے، اس کے والدین کی، اسی طرح وہ بیوی کو موقع دے کہ بیوی اپنے والدین کی بھی، جو بیوی کے والدین ہیں ان کے پاس بھی جائے، ان کی خدمت کا بھی ان کو موقع دے۔ جس طرح شوہر کو ضرورت ہے والدین کی خدمت کر کے نیکی کمانے کی، جنت حاصل کرنے کی، اس طرح بیوی کو بھی ضرورت ہے، تو صلہ رحمی کرتے ہوئے اس کو بھی موقع دینا چاہیے۔ یہ پہلو ہمارے معاشرے میں ہم اس سے بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی ہونے پر معافی مانگے اور سامنے والا دل سے معاف نہ کرے، اس کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ جس نے معافی مانگ لی سچے دل سے، یہ بھی کوئی سیاست نہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے تو اس کا معاملہ صاف ہو گیا۔ دوسرا نہیں معاف کرتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی سوالات تقریباً اس کے ساتھ ایک ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، اور باقی اگر کسی کا کوئی ایسے سوال ہو رہ جائیں تو ٹیلی فون کے ذریعے یا آپ مل کر اپنا سوالات کے جوابات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام مدنی صاحب انڈیا میں وفات پا گئے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی ارشد اور کئی اور ساتھیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ مولانا عبدالسلام رحمانی صاحب، شیخ انور صاحب نے تصحیح کی ہے، مولانا عبدالسلام رحمانی صاحب وفات پا گئے ہیں۔ مولانا عبدالسلام مدنی صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ میرے دوست ایک مرض میں مبتلا ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ خالد العرجی کینسر کی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھائی حنیف کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ دو ہمشیرہ جو کہ میرے والدین اور دو ہمشیرہ جو کہ فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ساتھی نے لکھا کہ میری بیوی 1.5 سال سے بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اس طرح یہ ساری دعا کے لیے اپیلیں ہیں۔ دعا کریں کہ جتنے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سچی بات ہے کہ بہت سارے احباب عمرے پہ بھی گئے ہوئے تھے اور چھٹیاں تھی، بہت سارے لوگ اپنے ملکوں کو بھی سفر کیے ہوئے تھے، تو میں ڈر رہا تھا کہ کچھ ساتھی جمع ہو جائیں، لیکن پھر سردی بھی تھی، تو اتنی کثیر تعداد میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی میں تعاون کے حوالے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ یقیناً آپ کا آنا بڑی سعادت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ، اور تمام بہنوں کا بھی شکریہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کے بارے میں جو برکات کی ہمیں بشارت دی ہے، اللہ ہمیں وہ سب نصیب فرمائے، اور دعا کریں سب کے لیے، اور ملک پاکستان کے لیے بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و سکون نصیب فرمائے۔ اور اس پروگرام میں ساتھی جس طرح بھی حصہ ڈالتے اور محنت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور اس پروگرام کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اللهم انا نشهد بانك لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ تیرے یہ بندے اور میرے یہ بھائی اور میری یہ بہنیں اتنے سرد موسم میں تیرا قرآن سننے کے لیے اور تیرے پیارے نبی کا فرمان سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اللہ اسی طرح جنت الفردوس میں جمع کرنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے بہن بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے مسلمان عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبریں منور فرما، اے اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، اے اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح تو نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اولاد کی نعمت کو ترس گئے ہیں اللہ تو بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے اس پروگرام میں بھائی جس طرح بھی تعاون کرتے جس طرح بھی حصہ ڈالتے اللہ تو سب کی محنت کو قبول فرما، اس پروگرام کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھ، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ اس پردیس میں تیرے بندے اپنے وطن چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے رزق کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ تو سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، یہاں پہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا، اللہ ملک پاکستان کو بھی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسلام اور امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ کشمیر میں سوریہ میں فلسطین میں ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرما، اللہ الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیا کی زندگی میں بہتری نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، اپنے دین پہ قائم رکھ، جب آخری وقت آئے تو کلمہ شہادت نصیب کرنا، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرنا، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کرنا، قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کی ندامتوں سے بچانا، اپنے پیارے نبی کے حوض سے پانی نصیب کرنا اور اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا، اپنے نبی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ بزرگوں نے بھی مردوں نے بھی خواتین نے بھی بوڑھوں نے بھی بچوں نے بھی اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تیری بارگاہ میں کوئی مسلمان تیرا بندہ موحد ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں خالی نہ لوٹا، جو کچھ تو اس سے مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم نہیں مانگ سکے تو وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔